من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يعصي ما العدو ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعض الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وأبقى صفر میدان عدله اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له النبی الصفة عن كل شهادة صفة انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد صنعه فمن صنعه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار اليه فقد عاده فمن عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل بعد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اللہ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات تلاوت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے بات شروع کی جائے حمد ہے اس اللہ کی توجہ میری طرف حمد ہے اس اللہ کی جس کی رضا میں علی مرتضیٰ کی رضا شامل ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو ذر بنایا بے داد کو دیکھا مقداد بنایا بے مال کو دیکھا بلال بنایا مجبور کو دیکھا مختار بنایا سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا دھر بنایا آسی کو نوازا ہر بنایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس گھرانہ عصمت پر کہ جس گھر کا بچہ آدم ساز نظر آتا ہے جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے کل کی گفتگو جس کے ذہن میں ہو میں نے کہا تھا کہ کل کی جو پوری گفتگو ہے وہ تمہیدی گفتگو ہوگی اور جو موضوع ہے اس میں آج سے قدم رکھا جائے گا سورہ حدید
کی ایک آیت پیش نظر ہے. ترتیب نزول کے حساب سے سورہ حدید 94 نمبر پر مدینہ میں نازل. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ حدید 94 نمبر پر مدینہ میں نازل. اور مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں اس کی ترتیب نزول کے حساب سے 8واں نمبر ہے. مدینے میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، پھر سورہ انفال نازل ہوئی، پھر سورہ آل عمران نازل ہوئی، پھر سورہ احزاب، سورہ احزاب، پھر سورہ نساء، پھر سورہ ممتحنہ، پھر سورہ زلزال اور پھر سورہ حدید. یہ اس کا ترتیب نزول ہے مدینہ میں نازل ہونے والی سورت. اس کی کل 29 آیتیں ہیں. اور جو علم میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ جو سورت جس سورت کے پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ، اس کے کلمے بھی 29 ہیں. اس کے کلمے 29، اس کی آیتیں 29. آیتیں اور کلمے 29 بھیج کر خدا اشارہ دے رہا ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں چھپا ہے اس کا اس سورت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے. پیش نظر آیت سورہ حدید کی 25ویں آیت، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزے دے کر، کھلے کھلے معجزے دے کر. اب یہاں پر میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ رسولوں کو بھیجا کھلے کھلے معجزے دے کر. اس کے بعد جب معجزے عطا کر دیے رسولوں کو، معجزے دینے کے بعد خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے معجزے دینے کے بعد رسولوں کو کتاب کے ساتھ بھیجا اور میزان دے کر بھیجا. کتاب اور میزان دے کر بھیجا اپنے رسولوں کو. پہلے معجزے دیے، پھر کتاب اور پھر میزان. اب میزان یہ وہ ترازو نہیں کہ جس میں گھی اور شکر کو تولا جائے. یہ کون سا میزان ہے جس کا ذکر کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے اور معجزوں کے باوجود اس میزان کی ضرورت ہے؟ معجزوں کے باوجود اس ترازو کی ضرورت ہے. یہ کون سا میزان ہے؟ معجزے دیے، کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجا. اور پھر خدا کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، ایک خاص قسم کا لوہا نازل کیا. ہم نے ایک خاص قسم کا آسمان سے لوہا نازل کیا. اب یہ وہ لوہا نہیں جو کانوں سے نکلتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ ہم نے نازل کیا، ایک خاص قسم کا لوہا. اور اس میں دو چیزیں رکھی. پہلی شدید جنگ، اس لوہے کے اندر ہم نے شدید جنگ رکھی. اور دوسری انسانوں کے لیے منافع. توجہ میری طرف، شدید جنگ رکھی اور انسانوں کے لیے منافع رکھا. ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزے دے کر، کتاب اور میزان کے ساتھ. ہم نے الحدید کو نازل کیا. حدید نہیں، الحدید. حدید اور الحدید میں وہی فرق ہے جو کتاب اور الکتاب میں فرق ہے. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ خدا جاننا چاہتا، خدا ظاہر کرنا چاہتا. کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ اسے کہ جس نے خدا اور خدا کے رسولوں کی مدد غیب میں رہ کر کی. خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے اسے
جس نے خدا اور خدا کے رسولوں کی مدد غیب میں رہ کر کی، اور اللہ غالب پانے والا، اللہ قوی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ اب خدا کیا ظاہر کرنا چاہتا؟ ہم نے رسول بھیجے، معجزے دے کے بھیجے، کتاب اور میزان کے ساتھ، پھر ہم نے خاص قسم کا لوہا نازل کیا، اس لوہے میں شدید قسم کی جنگ ہے اور انسانوں کے لیے منافع ہے، اور خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے اسے جس نے خدا کی مدد کی غیب میں رہ کر، خدا اور خدا کے رسولوں کی مدد کی غیب میں رہ کر، اور خدا قوی ہے، غالب پانے والا۔ اب یہ کون سے بینات ہیں، کون سے معجزے ہیں جن کو خدا نے کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجا؟ یعنی ان معجزوں کے باوجود میزان کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور وہ بھی میزان کون سا؟ جس میزان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میزان اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور عدل قائم کریں، میزان سے ڈریں اور عدل قائم کریں، اس لیے اس ترازو کو بھیجا، اس لیے اس میزان کو بھیجا۔ اور بینات نکلا ہے بین سے، اور بین اس کو کہتے ہیں، بین سمجھانے کے لیے ایک دلیل دوں کہ کہیں پر میری مجلس چل رہی ہے، آڈیو، توجہ میری طرف، اور کوئی بولے کہ جناب کون پڑھ رہا ہے، تو سننے والا بولے گا جی ضامن پڑھ رہا، تو وہ بولے گا نہیں یہ ضامن، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب کوئی شخص یہاں باہر پیچھے کھڑے ہو کے بولے کہ کون پڑھ رہا، تو بولے ضامن پڑھ رہا ہے، جی نہیں یہ ضامن نہیں، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لا کے کہے گا وہ دیکھو سامنے بیٹھا پڑھ رہا، یہ ہے بین۔ اور خدا کہہ رہا ہے ہم نے بینات دے کے بھیجے اپنے رسولوں کو، ایک رسول نہیں، رسولوں کو، ان رسولوں کو جن کو کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجا، جن کو کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجا۔ اب اللہ سورہ شورا میں اپنے اللہ ہونے کی دلیل میں بھی یہی بات کر رہا کہ اللہ وہی ہے جو کتاب اور میزان کو نازل کرتا ہے، اللہ وہی ہے جو کتاب کو اور میزان کو نازل کرنے والا، اور کتاب کے بارے میں یہی کہا کہ ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا بالحق کے نزل، ہم نے اسے نازل کیا حق کے ساتھ، ہم نے نازل کیا اسے حق کے ساتھ۔ اب حق کیا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور خدا قرآن خود بھی حق کے ساتھ اترا، قرآن خود بھی حق کے ساتھ اترا، یعنی کہ قرآن بھی حق کو پسند کرتا ہے اور حق کے ساتھ آنا چاہتا ہے، اور اللہ بھی کتاب کو حق کے ساتھ بھیج رہا۔ اب کسی نے حق کو دیکھنا ہو جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہو، تو پھر آؤ، اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو آؤ میری انگلی پکڑو اور چلو 16 رجب کعبے کا اندر، کعبے میں رسول کے ہاتھوں پر 3 دن کا ایک بچہ ہے جو الف سے لے کے یہ تک پورا قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن نازل نہیں ہوا، علی آئے، یعنی خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو بھیجا۔ اب مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی دکھا دو کہیں پر کہ علی کے علاوہ کوئی اس دنیا میں آتے کے ساتھ ہی کسی نے قرآن پڑھا ہو، اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر مانو اس بات کا تو پھر ترجمہ ہی یہ بنتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا علی کے ساتھ، اور قرآن خود بھی علی کے ساتھ نازل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی حدیث بھی تو ہے
کہ الحق مع علی و علی مع الحق، جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے، اور علی کا گھرانہ حق کا گھرانہ. اور جب حق پہ بات آئی تو حسین نے ایک صدا کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ اتنا سننا تھا کہ 6 مہینے کے ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بات آج جہاں رکی کل وہیں سے شروع کی جائے گی. 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، اور عزادارو ماں کی آواز آئی کہ حسین ذرا خیمے میں آئی. حسین خیمے میں آئے، آ کے کہا حسین جیسے ہی آپ نے یہ صدا بلند کی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. ہم نے اٹھا کے علی اصغر کو دوبارہ جھولے میں لٹایا، لیکن علی اصغر جھولے میں نہیں گئے بلکہ اپنے آپ کو دوبارہ گرا لیا. اب ماں نے تیار کیا اور باپ کے حوالے کیا، اور 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے حسین چلے، اور چلتے چلتے وہاں پہ پہنچے جہاں 9 لاکھ کا لشکر پہرا دے رہا تھا، فرات کے کنارے. اس فرات کے دریا کے کنارے پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اتنے بڑے دریا میں سے میرے بچے کے لیے صرف ایک گھونٹ پانی ملے، صرف ایک گھونٹ پانی کا دے دو. تو آواز آئی کہ حسین خود پینا چاہتے ہو اور بچے کا نام لے کے مانگ رہے ہو؟ جب تک یہ بچہ خود نہیں مانگے گا ہم پانی نہیں دیں گے. آواز دی حسین نے اصغر آج تیرا امتحان ہے. اتنا کہنے کے بعد شہزادے کو زمین پر لٹایا، شہزادے نے کیڑیاں رگڑنا شروع کی. ادھر آگے بڑھ کے فوراً حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا میں بھی زمزم نکل آئے، کیونکہ جب عیسیٰ نے ایڑیاں رگڑی تھی تو زمزم نکلا تھا. یہ تو فخر عیسیٰ کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا علی اصغر ہے. اور ادھر اپنے خشک زبان کو اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرا تو عزادارو 9 لاکھ کے لشکر میں کو حرام بپا ہو گیا. 9 لاکھ کے لشکر میں بغاوت پھیل گئی. ادھر شمر ملعون آگے بڑھا اور ہرملہ کے قریب آ کے کہتا ہے ہرملہ تیر چلا حسین کے کلام کو قطع کر، ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج میں بغاوت پھیل جائے. عزادارو ہرملہ نے تیر اٹھایا. جانتے ہو کون سا تیر؟ وہ تیر جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا. عزادارو تیر اٹھا کے اس نے کمان میں لگایا. عزادارو تیر کو کمان میں لگا کے چلایا، تیر نشانے پہ نہیں لگا. دوسرا تیر چلایا، تیر نشانے پہ نہیں لگا. عمر سعد آگے بڑھ کے کہتا ہے ہرملہ تو میری فوج کا اتنا بہترین تیر انداز ہے، آج تجھے کیا ہو گیا کہ تیرا تیر نشانے پہ نہیں لگتا؟ تو ہرملہ کہتا ہے کہ عمر سعد تجھ پر خدا کی لعنت ہو، لیکن اللہ جانے وہ جو سامنے کالا خیمہ ہے اس میں اس بچے کی کون ہے، یا بہن ہے یا ماں ہے، اللہ جانے کون ہے. جب میں تیر چلانے لگتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک گھٹنے والی بیوی آواز دے کے کہتی ہے اور ظالم اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ، اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ. عزادارو ہرملہ کو عمر سعد نے کہا، عمر سعد کہتا ہرملہ تو چھوڑ، ادھر ادھر نہ دیکھ، تیر کو نشانے پہ چلا. عزادارو ہرملہ نے تیر اٹھایا، تیر چلایا. جناب رباب نے آواز دے کے کہا اصغر تیر بابا کو نہیں لگنا چاہیے. عزادارو تیر آ کے اصغر کی گردن میں لگا. گردن چھوٹی تھی اس لیے تیر پار ہو کے حسین کے بازو میں لگا. شہزادے کی آواز آئی بابا مجھے معاف کرنا، میری گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا. آج لوگ چلے حسین اصغر کو اٹھا کے خیموں کی جانب. اب سوچ سے ہے کہ خیمے میں جا کے باپ کو کیسے دکھاؤں کہ اصغر کو تیر لگا ہے. 7 مرتبہ بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے.
शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ ले। अब अज़र और हुसैन खड़े हुए, मकतल में चले गए। आ गई 11 मुहर्रम, सनों की गिनती शुरू हुई। जब सनों की गिनती शुरू हुई तो शिमर कहता है कि हमने 72 मारे थे, यहाँ 71 सर क्यों है? तो एक मलाउन ने कहा कि मैंने देखा जब हुसैन उस 6 महीने के बच्चे को उठाकर करबला के मैदान में आए और हमने उसको तीर मारा